مست نجف عاشق اینه بره پیوسته نجف نمیشه از دست گدا خسته نجف هرچی که بخوای علی تو مضیفش داره ماه نجف حال همه خوبه توی راه نجف همه میدونن که شهنشاه نجف کلید آسمونا رو توی کیفش داره از نصب بشید برید رو ابرا به روی عرش اعلا در خونه زهرا بالا 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 پابست بشینید جلوی در مثل قند مکرر هی بگید با قندر مولا 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 هل هله هی در شمه با منم پروانه هی در شمه با منم پروانه مولانه علی علی مولانه در نجف رفت توی دست هر کی شد حر نجف خوب نفس شیطونو میبره نجف واسه همین حلال زاده دور علیه. یہ آواز زیادہ ان کے لیے کی ہوئی ہے کہ ہمیں زیادہ آواز چاہیے. آواز کی گونج ہے یہاں جس کی ضرورت نہیں. چلو کر لیں گے لیکن اتنی گونج کی ضرورت نہیں ہے. اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں آپ خدا کے مہمان ہیں محمد والے محمد بلند تر صلوات. آپ کو روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہے, لیکن ماہ مبارک میں صرف روزہ نہیں ہے. شاید ہم میں سے بھی کچھ ہوں, میں ہوں, آپ بھی ہیں, آج ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہمیں رمضان کی برکتیں ملی یا نہیں ملی؟ روزے والی تو نہیں ملی, باقی تو ملی ہوں گی. اس مہینے میں سانس بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے, سانس بھی تسبیح ہے. رمضان صرف روزہ نہیں ہے, رمضان صرف افطاری اور سحری بھی نہیں ہے. کہ ہم جب رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو سحری اور افطاری کی تیاری کرتے ہیں. مسجدوں میں بھی رونق آتی ہے تو سحری اور افطاری پہ ہی زیادہ رونق آتی ہے. رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے, اور بہت کچھ بھی اس ماہ مبارک میں ہو رہا ہوتا ہے. جیسے امام کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا ہے, ظاہر کیوں نہیں ہوتا ہے, وہ حکومت کیوں نہیں کرتا ہے. امام کا فائدہ تب ہی ہے جب وہ ہمارے سامنے ہوں اور وہ حکومت کریں. اگر وہ حکومت نہ کریں تو پھر امام کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے ائمہ کے اگر رسول خدا نے کہا تھا, اگر خدا نے انہیں تعین کیا ہے من جانب اللہ ہے. مجھے یہ آواز زیادہ لگ رہی ہے, آپ لوگوں کو نہیں لگ رہی؟ اچھا ہمیں تھوڑی کم لگ رہی ہے. مجھے مسئلہ نہیں ہے, ہر شخص کو اپنی آواز تو پسند ہوتی ہے. مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کے اس پہ سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے, اوپر سے یہاں کچھ زیادہ شور نہ ہو. میں اونچا سنتا ہوں تو اس کے پاس بیٹھا ہوں. امام کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ امام کو حکومت ملے, یہ تو جسے حکومت ملے اس کا فائدہ ہوگا, جسے اقتدار ملے اس کا فائدہ ہوگا. امت کا کیا فائدہ ہے؟ امت کا فائدہ یہ ہے کہ امام کے ہونے سے امت کو ہدایت ملے, اور یہ متفق علیہ ہے, اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. ہم سے جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے ائمہ کا کیا فائدہ, انہیں تو حکومت نہیں ملی,
اچھا اگر کسی کو حکومت نہ ملے تو وہ امام نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. پھر پیغمبروں میں کوئی امام ہے ہی نہیں. چند گنے چنے پیغمبروں کو حکومت مل گئی. رسالت مآب کو بھی اپنی زندگی کا اکثر حصہ حکومت نہیں ملی. وہ بھی اس حصے میں رسول بھی نہیں تھے, نبی بھی نہیں تھے, امام بھی نہیں تھے. نہیں, وہاں تو مانتے ہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ صرف ہمارے ائمہ پہ آتا ہے. اس سورج کا جو آپ سمندر سے نزدیک ہیں, اس سمندر کا کیا فائدہ ہے؟ صرف وہی مچھلیاں ہیں جو آپ بیچتے ہیں. آپ پتہ نہیں فشنگ میں ہیں یا نہیں ہیں, کہا یہاں آپ لوگوں کو فشنگ سے پیسے بہت آتے ہیں. یہی فائدہ ہے یا اور بھی فائدہ ہے؟ میں آپ کے علاقے میں اسکول ہے ہمارے, ادھر گیا, وہ سمندر سے دور ہے, مانسرا کا علاقہ. وہ بچوں سے میں پوچھا یہ سمندر کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اکثر نے کہا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں. کچھ نے کہا یہ میڈ ان چائنا جو موبائل آتے ہیں یہ سمندر کے راستے آتے ہیں, ہمیں یہ فائدہ ہے. آپ لوگ بچوں نے جب سمندر ساری زندگی دیکھا ہی نہیں تو اس کے ہونے کا ان کو کیا پتا کہ فائدہ کیا. جبکہ ان پہاڑوں میں خوبصورت علاقہ ہے. مولانا نے آپ کو دعوت نہیں دی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ آئیے علاقہ دیکھنے کے لیے. آپ کو دعوت تو نہیں دی ہے نا, آپ خود سے گئے. اچھا, اس علاقے میں بھی جو کچھ ہے وہ سمندر سے جتنا ہی دور کیوں نہ ہو, اس علاقے کے لوگوں کو سمندر بھلے نظر نہ آ رہا ہو لیکن فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. امام کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ امام ہوں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. یہ سورج کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ سورج ہوگا تو فصل پکے گی. جو جاہل کسان ہے اس سے اگر پوچھیں سورج سے کیا فائدہ ہے, وہ کہ میری فصل پکتی ہے سورج سے, اور کوئی فائدہ اس کو پتا نہیں. امام واسطہ در فیض ہیں. جو بھی فیض الہی بشریت تک, مخلوقات تک پہنچ رہی ہے, اس کا واسطہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ. خدا کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں. خدا کیوں کسی واسطے سے, وہ بھی تمہارے امام کے واسطے سے فیض پہنچائے. ہمیں خدا سے ڈائریکٹ فیض ملتا ہے. ہمارے بھائی اس طرح کہتے ہیں. اچھا, تو ہمیں یہ سورج واسطہ بنا یا نہیں بنا ہے؟ خدا یہ حرارت, یہ توانائی تمہیں ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا. یہ سورج کو واسطہ بنایا نہیں بنا ہے.